بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں وسیم ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ اپنی اپنی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، چونکہ دنیا کا ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کرونا وائرس اس دنیا میں کب تک رہے گا اور اس کی میعاد کیا ہوگی، تو چونکہ WHO اور گورنمنٹ آف پاکستان تو کہہ رہی ہے کہ اس کی ہم کوئی مدت یا میعاد مقرر نہیں کر سکتے، یہ غیر معینہ مدت تک ہے، تو یہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے۔ لیکن جو پوری دنیا نے تحقیقات کی ہیں، جو سٹڈیز کی ہیں، پوری دنیا میں کی گئی ہیں، اس میں جو پاکستان کے متعلق سٹڈیز جاری ہوئی ہیں، جو گراف جاری ہوئے ہیں، ان میں سے میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا سنگاپور کا۔ سنگاپور نے جو سٹڈی پاکستان پر کی اور جو گراف جاری کیا، وہ گراف میں نے دیکھا، مطلب اس گراف کا مطلب ان کی جو ہم پیش گوئی کہہ سکتے ہیں، یا انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں انہوں نے جو گراف دیا ہے، اس میں ایسا ایسا سے جو ابھی سے جو پیک ہے، وہ پیک کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ 2-3 ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو پھر انہوں نے جو گراف میں جو ان کی تحقیقات ہیں، وہ ایک ایسے جو گراف ہے، اس سے اوپر سے ایک ریڈ لائن جو ہے وہ اوپر سے بالکل نیچے کی طرف آ رہی ہے، جو انہوں نے ان کی پیش گوئی نے، ان کے تجربات نے، یا انہوں نے موسم کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے جون تک انشاءاللہ تعالی پاکستان میں کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ یہ تو تھی سنگاپور کی میڈیکل رپورٹ۔ تو اس کے بعد امریکہ کی جو سٹڈی ہے، ٹاسک فورس امریکہ کی، اس میں جو انہوں نے گراف جاری کیا اور جو اعداد و شمار جاری کیے، اس میں کرونا وائرس سردی میں 12 گھنٹے تک اس کا وجود رہا، اور پھر انہوں نے مختلف جگہوں کا انتخاب کیا۔ نمی میں جب انہوں نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا تو اس میں یہ 6 گھنٹے تک زندہ رہا، اور انتہائی دھوپ میں جب انہوں نے اس کو چیک کیا، اس پر سٹڈی کی، تو یہ 1.5 منٹ اور مختلف کنٹریز جو ہیں وہ 32 سیکنڈ بھی بتا رہے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور اس کے بعد چین بھی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ جو دھوپ ہے، دھوپ میں تیز دھوپ میں تقریباً ہر طرح کے جراثیم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، ان کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اب جو دنیا کا نقشہ ہے، اس نقشے کے مطابق جن ممالک میں ٹھنڈ ہے، وہاں کے نمبر فگرز کچھ اور ہیں، اور جہاں پر گرمی ہے وہاں کے نمبر فگرز کچھ اور ہیں۔ جیسا کہ ہمارا ملک پاکستان ہے، پاکستان میں اس وقت گرمی ہے، تو پاکستان کے اعداد و شمار جو ہیں وہ اٹلی، فرانس، برطانیہ، امریکہ سے بالکل مختلف ہیں اور بہت کم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح نیچے سے نیچے لے کر آئے۔ تو یہ تو تھی امریکہ کی تحقیق جو انہوں نے دھوپ پر کی، اور ڈیفینیٹلی زمینی حقائق بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اعداد و شمار کی جو نمبرنگ گیم ہے، اس میں گرم علاقے، دھوپ والے علاقوں میں اس کی شرح بہت کم ہے، اور پوری دنیا میں جو سٹڈیز کی گئیں، جو تجربات کیے گئے، ان کے مطابق بھی، اور خاص طور پر جو سنگاپور نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو اس کے مطابق تو بالکل یہ جون تک بالکل یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آگے آتے ہیں جی کہ چین نے
چین سے بہت بڑی ایک کھیپ پاکستان میں آئی اور ڈاکٹرز کی ٹیم بھی آئی. اس میں کرونا وائرس کے متعلق وافر مقدار میں سامان تھا، وینٹیلیٹر بھی تھے اور باقی سارا کٹس وغیرہ اور حفاظتی سامان بھی تھا. تو جو ڈاکٹرز پاکستان میں مختلف جگہوں کا اور پھر چین میں جا کر انہوں نے جو تجربات کیے اور جو انہوں نے دیکھا سیکھا، اس کے مطابق جب وہ چین سے پاکستان آئے ہیں تو ان کی ملاقات سب سے پہلے ہوئی چین کے سفیر سے. تو چین کے سفیر نے یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بیان دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی حکومت پاکستان جلد از جلد کرونا وائرس پر کی وبا پر قابو پا لے گی. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے. اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے اللہ تعالی اور ہمیں نہیں اس طریقے سے ڈھنگ آتا تو اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول و منظور فرمائے. تو اسی طرح ایک الجزیرہ کا ایک ڈاکٹر ہے جو مسلمان ہے اور برطانیہ انسٹیٹیوٹ سے اس کا جو تعلق ہے، اس کا ممبر ہے. تو اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. اس میں جو مسلمان روزے رکھ رہے ہیں اور وہ جو سارا دن بھوکے رہتے ہیں، تو اس میں جو اس نے تجربہ کیا یا جو اس نے رپورٹ جاری کی، اس میں یہ ہے کہ سارا دن چونکہ مسلمان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا جو ہے امیون سسٹم وہ سٹرونگ ہوتا ہے. وہ کس طرح سٹرونگ ہوتا ہے کہ جو سیل ہوتے ہیں جو بالکل کمزور ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ بھی سٹرونگ ہو جاتے ہیں، اور جو سٹرونگ سیل ہوتے ہیں جو قوت مدافعتی نظام کو سٹرونگ کرتے ہیں وہ اور سٹرونگ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے تمام روزے دار جو ہیں ان کا امیون سسٹم بالکل سٹرونگ ہو جاتا ہے اور وہ اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ایک بڑی اچھی بات ہے جو ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین مکمل ہو گیا. 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن پاک اترا اور ہمارا ایمان ہے. تو اب سائنس کے مطابق بھی وہ چیزیں ساری ثابت ہوتی رہیں اور اب بھی ثابت ہوگی کہ بیجنگ میں اور مختلف شہروں میں جو جنگلی جانوروں کا گوشت ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ چین کے متعلق یہ بات بہت مشہور تھی کہ 4 ٹانگوں والا ٹیبل چھوڑ کر وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں. ایک سال میں لاکھوں کتے، بلیاں اور مطلب سور اور ہر طرح کی چیزیں وہ کھا جاتے تھے. تو الحمدللہ اس میں مسلمان سرخرو ہوا اور جو بات آج سے 1400 سال پہلے بتائی گئی تھی وہ آج ثابت ہوئی. تو اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. تو اس کے بعد میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ چونکہ WHO تو بالکل وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، وہ کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ شدت جو ہے گرمی کی اس میں کرونا وائرس کی شدت میں کمی تو آ سکتی ہے، لیکن کوئی بھی انسٹیٹیوٹ، دنیا کا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ تیز دھوپ یا گرمی میں مکمل طور پر اس کے خاتمے کی ذمہ داری نہیں لیتا، کیونکہ گرمی میں اس کا پھیلاؤ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا. تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے جناب، میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوئی ہو ویڈیو میں تو میں اس کی معذرت چاہوں گا. بہت شکریہ تمام دوستوں کا، دیکھنے والوں کا، ناظرین کا. میرے لیے دعا کیجیے گا. والسلام.